اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ انعام کے رکوع نمبر 20 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 155 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کے رکوع کا موضوع ہے قرآن کی پیروی، رحمت کی طلب اور توحید پر کامل استقامت۔ تو یہ رکوع سورۃ انعام کا اختتامی حصہ ہے اور پوری سورت کا خلاصہ بھی ہے، پوری سورت کا خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن کی پیروی، تقوی اور توحید کی طرف مکمل طور پر رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوهُ، اور ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم نازل کیا جائے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگرچہ تورات میں وہ صفات تھی جن کا اوپر ذکر آیا ہے، لیکن قرآن اس سے زیادہ جلیل القدر، عظیم المرتب اور دنیاوی اور اخروی منافع کے اعتبار سے زیادہ بابرکت کتاب ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اسے کی اتباع کرو اور اس کی مخالفت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے، بس اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اصل پیغام یہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف قرآن کی اتباع ہے۔ جو شخص قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بناتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا اصل کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ فقد جاءہم بینۃ من ربکم، تحقیق بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلائل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ فمن اظلم مما کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، اس سے کنارہ کر جائے۔ وصدف عنہا، اور اس سے کنارہ کر جائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے۔ بما کانوا یصدفون، اس کے بدلے کہ جو وہ کنارہ کرتے تھے۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، یعنی تمہاری طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، ہم تو جانتے بھی نہ تھے ان دونوں کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ان کی زبانوں میں نہیں تھی۔ یا یہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تمہارا عذر ختم ہو گیا ہے، اس کا رسول اس کی کتاب لے کر آ گیا جو اللہ کی کھلے نشانی اور ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے۔ لہٰذا کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب اور اعراض کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے کتاب تو صرف دو گروہوں یہودی و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، ہم بے خبر تھے، اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب یہ عذر ختم ہو چکا ہے۔ قرآن کی صورت میں
ہدایت مکمل طور پر آ چکی ہے، اب کسی کے پاس انکار کی کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ ہدایت پہنچنے کے بعد ضد اور بہانے انسان کو گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ اب آج ہم کہیں ہمارے پاس علم بھی آ چکا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہوگا، پردہ نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، پھر بھی ہم ضد اور بہانے کی راہ اختیار کریں تو یہ ہم گمراہی کے اندر ہی جا رہے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو گمراہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس علم بھی آ چکا ہو لیکن اسے اپنائے نہ، اس انسان کو گمراہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، اور اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے ان کے پاس۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی نا تو لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دو کہ انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے نزول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں، اس کے انتظار میں اس وقت یہ ایمان لے آئیں گے جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیا جائیں، اس وقت کے ایمان لے آئیں گے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، یعنی قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس قسم کی بڑی نشانی کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ اگلے حصے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہے تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہو جاتا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت لا ينفع نفسا ایمانها ولم تکن آمنت من قبل، کہ کسی ایسے شخص کو اس وقت ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہو جائیں گی اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس سے پہلے ایمان نہ اگر کوئی شخص لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو تو اس کو نفع نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلی وہ بڑی نشانی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا آنا، تیسرا زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور ان میں سے جو نشانی بھی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ صرف اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ کا عذاب آئے یا رب کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو۔ جب حقیقت واضح ہو جائے تو پھر مزید معجزات کا مطالبہ دراصل ضد اور ہٹ درمی ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ اگر ہمارے اوپر بھی حق واضح ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہے ہمارے پردہ نہ کرنے کے انجام کا، نماز چھوڑنے کے انجام کا، جب حق واضح ہو چکا ہے تو ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے توبہ کرنے کا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، یعنی آپ کسی بھی چیز میں ان کے ساتھ شامل نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اب جو شخص بھی کوئی جدا راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، خواہ وہ دہریہ ہو یا مشرک یا یہودی یا نصاری، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی امت میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت کا طریقہ اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لیں گے تو آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل دین شروع سے ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت پر ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل دین سب کا ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علاتی یعنی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہوں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کی مائیں شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے، یعنی دین ایک ہے، شریعتیں ان کی الگ الگ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا اور گروہ بندی اختیار کر لی، ان سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر مل جائے گا، اور برائی لے کر آئے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین اصل حسن وحدت اور اجتماعیت ہے، جبکہ فرقہ بندی اسے کمزور کر دیتی ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن امت کو توڑنا بہت بڑا نقصان ہے، یعنی کہ ہمارا رائے کے اندر جو بھی ہم رائے دیتے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امت کو توڑنا، مسلک کو چینج کرنا یا اس میں اختلاف کرنا، فرقہ بندی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس کی نیکی کی 10 اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو برائی لے کر آئے گا اسے اس کے مطابق ہی مطلب کہ دیا جائے گا بدلہ۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فضل اور احسان کا بیان کریں جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا کرے گا۔ یہ کم از کم اجر، یہ کم سے کم یعنی اتنا اجر ضرور ملے گا، ورنہ قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بڑھا کر بلکہ ہزاروں گنا بڑھا کر اللہ اجر دے گا، اور جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، تو یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے خاص فضل سے اسے معاف نہیں کیا، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا جو اس کے برابر ہی دے گا۔ یعنی اگر ایک برائی کی ہے تو اس کو ایک ہی مطلب کہ گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی ایک کریں گے تو 10 لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اسی کے برابر ہی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی۔ جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے کوئی بھی مطلب کہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جائے گی جب وہ اسے عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے بعض اوقات، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ذات ہے، اتنی رحم کرنے والی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے تو اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے برابر ہی گناہ ملتا ہے، یا اسے معاف اللہ کر دیتا ہے، یا کسی نے زمین بھر گناہ کیے ہوں پھر مجھے اس حال میں ملا ہو کہ میرے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت کا سامان کر دیتا ہوں کہ جو ایک بلشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہو میں دونوں ہاتھوں کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ واہ میرے رب تیری کیا عظیم شان ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو کہ میرے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت ہے، وما کان من المشرکین، ابراہیم جو کہ ایک ہی طرف تھے اور مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ یہود و نصارہ کی تردید کی گئی ہے جو اس عزم میں مبتلا تھے کہ دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، دین ابراہیمی تو دین اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند کیا ہے، جس پر وہ قائم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ایک مضبوط سچا دین ملت ابراہیم۔ اسلام دراصل سیدھا واضح اور فطرت کے مطابق دین ہے جو ہر دور میں قابل عمل رہا ہے۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کام کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں پہلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکین کو غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بتا دے کہ آپ ان کاموں میں ان کی مخالف ہیں۔ آپ کی نماز محض اللہ کے لیے، آپ کی عبادت صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کے لیے، یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر حضرت ابراہیم عمل پیرا تھے، جس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، میرے جینے کا مقصد ہی شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، تاکہ اسی راہ میں مجھے موت آ جائے، یہ کرتے کرتے مجھے موت آئے تو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ حضرت علی کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو استفتاح کے طور پر یہ پڑھتے، یعنی کہ جب قربانی کرتے نا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت انا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت تبارکت وتعالیت واستغفرک واتوب الیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے، چتکبرے تھے اور خسی ہوئے تھے۔ جب آپ نے انہیں قبلہ رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا پڑھی۔ یہ دوسری دعا ہے، اوپر جو پڑھی ہے وہ اور ہے، یہ اور ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک
ولک ان محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا پڑھی اور قربانی کو ذبح کر دیا۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ والی کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آیت اسلام کی روح ہے، یہ والی آیت جو ہے نا، مکمل اخلاص، مکمل توحید ہے، یعنی زندگی کا ہر کام اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے کل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، کہ میرے نبی کہہ دو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر ہے اس کا بوجھ اٹھانا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں اس کے بارے میں خبر دے گا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں کی عبادت کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا اپنا کوئی اور رب بنا لوں جسے اللہ کی عبادت میں شریک کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں سفارش یا رشتہ داری نہیں بلکہ اعمال ہی کام آئیں گے۔ اپنی اصلاح ہمیں خود کرنی چاہیے، دوسروں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہ ذات جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنا دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے جو تمہیں عطا کی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب جو ہے نا بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب زمین پر بھیجا نا تاکہ وہ اسے یکے بعد دیگرے آباد کریں، اور ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہو، جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد اس کی وارث بنے، اس کے درمیان فرق کے مراتب رکھا اور ایک دوسرے کو مختلف اعتبار سے فوقیت دی تاکہ انہیں آزمائے۔ مالدار سے قیامت کے دن سوال کرے کہ کیا اس نے شکر ادا کیا ہے، اور فقیر سے پوچھے کہ اس نے صبر کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معصیت سے ڈراتے ہوئے اور اپنی بندگی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والی ذات ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی والا، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے امتحان لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو ایک فقیر کے بیس میں آیا، گنجے کے پاس آیا، اسے کوڑی والے کے پاس آیا، اسے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے میرا جسم ٹھیک ہو جائے، لوگ میرے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے کہا تجھے مال کون سا پسند؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے، ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی دے دی۔ تو پھر اسی طرح گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے سر کے بال آ جائیں، اور خواہش کا پوچھا، اس نے کہا مجھے گائے دی جائے، اور اسے گائے دے دی گئی جو کہ بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تو پھر اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا، اندھے نے کہا مجھے آنکھیں دے دی جائے۔ اسے خواہش پوچھی کہ کیا مال چاہیے، اس نے کہا بکری دے دی جائے۔ تو 10 سال بعد تقریباً کافی عرصے بعد اللہ نے پھر اسی فرشتے کو فقیر کے بیس میں بھیجا، جب اس وقت وہ تینوں بڑے مالدار ہو چکے تھے، اور اس فقیر نے کہا کہ میرا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، میری مدد کرو۔ تم دیکھو کہ تم بھی کیسے حالت میں تھے، تم کوڑی والے تھے، تم لاغر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا کچھ دیا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس سب کچھ ہے، تو یہ میرے باؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے، میں نے نہیں تمہیں کچھ بھی دینا۔
اور اسی وقت اس نے کہا کہ اللہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پہلے حال میں واپس کر دے، اور وہ سارا اس کا مال ختم ہو گیا اور اسی وقت وہ کوڑی کی مرض میں پھر سے مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی ایسے کہا اور فرشتے نے آگے سے یہ کہا، وہ اس کا بھی آزمائش ہوئی۔ اور نبینے کے پاس ہے، اسے کہا کہ تو نبینا تھا، کچھ نہ تھا تیرے پاس، تو اللہ نے تجھے دیا۔ اس نے کہا واقعی مجھے اللہ نے دیا، جاؤ اس میں سے جو تمہارا لے جانے کو جی چاہتا ہے تم لے جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اور فرشتے نے کہا میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا، تمہاری آزمائش کر رہا تھا، تم کامیاب ہو گئے، تیرے دونوں ساتھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ نامراد ہو گئے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، درجات میں ایک دوسرے پر فوقیت دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ زندگی ایک امتحان ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ سب آزمائش کے لیے ہے۔ کامیابی کا راز شکر اور صبر میں ہے، نہ کہ دنیاوی تفاخر میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل ہدایت قرآن کی پیروی میں ہے، دین میں فرقہ بندی سے بچنا ضروری ہے۔ ہر عمل کا اصل مقصد اخلاص ہونا چاہیے، ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، کامیابی صرف توحید، تقوی اور استقامت میں ہے۔